اچھا جی، جو مجھے یاد آتا جائے گا، آپ نے 4-5 باتیں کی، ہاں دلا دیں گے. شروع کہاں سے کیا تھا بس یہ بتا دیں. ہاں ربا فی. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے کے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر پورا سسٹم ان اصولوں کی بنیاد پر چلے جس میں لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائیں، عدل اور انصاف کی بالادستی ہو، اور تو پھر ہم یہ پورا کا پورا ایلیمنیٹ کر دیں تو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہونا نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ کہاں پریکٹس ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر سرمایہ دارانہ نظام پریکٹس ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں انسانیت کو کیا مل رہا ہے. بنیادی سوال تو یہ ہے نا. اور جب یہ نظام ہمارا پریکٹس جتنی جگہ پہ بھی ہو رہا تھا تو انسانیت آگے بڑھ رہی تھی یا نہیں بڑھ رہی تھی. تو اس لیے اس سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام یہ انسانیت کو سہولت نہیں دے سکا. یہ ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا کا یہ معاملہ ہے، خود امریکہ کا یہ معاملہ ہے کہ چند ہاتھوں میں پوری دولت کا ارتکاز ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری اسلامی نظام معیشت میں سود ایک بہت اہمیت، اس کی ظاہر بنیادی حیثیت ہے جس کی وجہ سے یہ پورا خراب ہوتا ہے، لیکن اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. لیکن جاپان جیسے ملک اور فلاں ملک بھی بعض اوقات ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں انہوں نے زیرو ریٹڈ اپنی معیشت کر دی سود کی. ایسا ہوا ہے نا. وہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں فائدہ ہوتا ہے. تو دنیا بھر میں اس کی اب ایک امنگ موجود ہے کہ یہ سود کا ریٹ یہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ معیشت کو فائدہ نہیں پہنچاتا. پاکستان میں آئین میں بھی موجود ہے اور اس پر بات ہونی بھی چاہیے اور اس کو قومی مطالبہ بننا بھی چاہیے اور اس پر ہمیں اچھی ریسرچ بھی کرنی چاہیے. ہمیں متبادل فراہم. دیکھیں میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آج زیرو کر دیں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز جب امپلیمنٹ ہوتی ہے تو وہ گریجول ہوتی ہے، لیکن آپ کی نیت تو ہو، آپ کے اقدامات تو نظر آ رہے ہوں. اگر آپ کم کرنے کے بجائے مزید بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ، آپ کرنا نہیں چاہتے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سود بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس سے پنپ نہیں سکتے لوگ تو نہیں پنپ سکتے. ہمیں اس پر بیٹھنا بھی چاہیے اور اس کے متبادل جتنی چیزیں ہیں وہ بہتر بنانی چاہیے. میں تو آپ سے صرف ایک بات کہہ دوں کہ اگر ایسی گورنمنٹ ہو جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے. لوگوں کے اعتماد سے آنے والی گورنمنٹ ہو اور وہ اگر زکوٰۃ کے اس نظام کو پراپر طریقے سے استعمال کر لے تو پاکستان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتے، اور جو نہیں دیتے ان سے بھی وصول کی جائے گی. تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ ہمارے بہت سارے دل ادر دور ہو جائیں گے. بیت المال کا پراپر سسٹم موجود ہو، لوگوں کی آمادگی موجود ہو، ان کی ٹریننگ بھی سرکار کی سطح پر ہو رہی ہو اور لوگ جو ہیں وہ آمادہ بھی ہوں. تو یہ کوئی آئسولیشن میں کیا جانے والا کام نہیں ہوتا، یہ پوری سوسائٹی کو لے کر چلنے والا کام ہوتا ہے. آپ نے ڈیفنس کے بجٹ کی بات کی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ڈیفنس کا بجٹ جو ہے ظاہر 22-23% یہ تقریباً ہے، جو زیادہ ہے، لیکن اس میں دو پہلو ہیں اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ڈیفنس میں اس بجٹ میں جس کا تعلق ہمارے تحفظ سے ہے، ڈیفنس سے ہے اور ان چیزوں سے ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم محفوظ ہوں، اس کو خرچ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایڈمنسٹریٹولی اگر کوئی خرچے زیادہ ہو رہے ہیں فوج کے بھی تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. یعنی ہم سول بیوروکریسی کو اگر کہتے ہیں کہ وہ اپنے خرچے کم کرو تو ہم ملٹری بیوروکریسی سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے خرچے کم کریں. یہ بجٹ پیٹ کاٹ کر لوگ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارا دفاع ہو، تو دفاع کے لیے آپ کریں گے تو ہم حاضر ہیں، لیکن آپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم نہیں کریں گے. تو اس لیے آپ اگر قوم کا حصہ ہیں تو آپ کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں انیشیٹو لینا چاہیے، ججز سے شروع ہونا چاہیے. ابھی ہم نے پینشن کی بات نہیں کی، رہ گئی، مس ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ پینشن میں بڑی زیادتی کر رہی ہے گورنمنٹ. اس کے لیے بہت سارے ذرائع ایسے استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پینشن دینا اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے. ان کو محدود پینشن دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے اور لوگ مارے پھرتے رہتے ہیں. بدترین صورتحال ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہاں پینشن کا نظام بھی یہ ہے کہ ایک عام سرکاری ملازم کی پینشن اور ایک جج کی پینشن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ججوں کی پینشن تو ان کی تنخواہوں کے برابر ہی تقریباً مل رہی ہے. تو یہ کیسے ججز ہیں، یہ کیسا انصاف کریں گے کہ جو خود اپنے مراعات میں انصاف نہیں کر رہا ہے قوم کے ساتھ. اور اگر کسی کو پریشانی ہے تو جرنیلوں کو بھی اور لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی، میجر جنرلز کو بھی، بریگیڈیئرز کو بھی سامنے آنا چاہیے اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم سے وہ ساری مراعات کہ جس کا تعلق قوم کی تحفظ سے نہیں ہے وہ سب ختم کی جائیں. اور اسی طرح سے ججز اور بیوروکریسی اور یہ جو جتنے بھی ہمارے، یہ جونیجو صاحب نے 1000 سی سی کی گاڑی کی تھی، امپلیمنٹ ہو گیا تھا، تو اب 1300 سی سی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا، لیکن نہیں کرتے. تو یہ بہرحال ایسی چیز ہے جو آپ کا سوال بالکل درست ہے. آخری کیا بات کہی تھی؟ آخری آپ
ہاں NFC جو PSDP ہے, PSDP تو ہونا چاہیے, وہ ترقیاتی فنڈ ہے, لیکن یہ MNAs اور MPAs کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹیرین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پیسے بانٹتے پھریں, یہ کام لوکل گورنمنٹس کا ہے. اور یہ اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا, اس سے بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی جو رہ گئی تھی. پاکستان میں یہ جو NFC ایوارڈ ہے, اس میں ہونا کیا چاہیے, آئین میں ایک چیپٹر ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹس کا, اور جس طرح صوبوں میں پیسے جاتے ہیں وفاق سے ہی وہ پیسے لوکل باڈیز کو ٹرانسفر ہونے چاہیے, اور لوکل باڈیز نہیں, لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہونے چاہیے. یہ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, یہ ایک سبسڈری نہیں ہے, یہ ایک عطا نہیں ہے صوبائی حکومتوں کی کہ اگر ان کے بادشاہ سلامت کے دل میں آیا تو الیکشن کرا دیا اور نہیں آیا تو نہیں کرایا. کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ڈیو ہوتے ہیں, اسی طریقے سے مقامی حکومت, اور اس کے لیے آئین میں چیپٹر ہونا چاہیے. ابھی ترمیم کی باتیں اتنی چل رہی ہیں, لیکن کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ترمیم پیش نظر ہے اس میں عوام کا بھی کوئی مفاد پیش نظر ہے کہ نہیں ہے, یا پچھلی ترمیموں کی طرح اپنے فائدوں کے لیے ترمیمیں کی جا رہی ہیں. عوام کا اگر مفاد پیش نظر ہوگا تو مقامی حکومتوں کو اسٹرینتھن کیا جائے گا اور ان کو ایک ٹیئر آف گورنمنٹ مانا جائے گا, اور ان کا پیسہ بھی فیڈرل گورنمنٹ سے جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے جس طرح صوبوں میں منتقل ہوتا ہے, صوبوں سے نیچے ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹس کو منتقل کیا جائے گا. تو آپ سے آپ ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور عمل درآمد بھی ہو جائے گا PSDP پہ. لیکن جب آپ صوبائی حکومتوں کو تو پیسے مل جاتے ہیں اور وہ ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آگے منتقل نہیں کرتے. اب اس کی ایک مثال ہے, کراچی میں سندھ حکومت کا 98% ریونیو کراچی سے جمع ہوتا ہے, لیکن یہ 5% بھی جو ہے نا کراچی کو نہیں لوٹاتے. ہم نہیں کہتے کہ سارا کا سارا واپس کیا جائے, تو پورا ملک ہے, ایک اکائی ہے. کچھ چیزیں بلوچستان میں ہوتی ہیں, کچھ کراچی میں ہوتی ہیں, کچھ جو ہے وہ گیس نکلتی ہے انٹیریئر سندھ میں, اسی طرح KP میں ہوتی ہیں, پانی کا ہے, فلاں ہے سب. لیکن ایک معتدبہ تعداد تو ہونی چاہیے نا, ایک معقول طریقے سے تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں نا, جہاں سے جو چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ارننگ ساری کی ساری کریں. 60% سے زیادہ ریونیو پورے پاکستان کا وہاں سے, اور بیڑا غرق پورے شہر کا چل رہا ہو جو منی پاکستان ہے. یہ ایک مثال ہے, تقریباً سب جگہ یہی صورتحال ہے. تو صوبائی حکومتوں کو شوق ہے سارے اختیارات اپنے ہاتھوں میں رکھنے کا, کوئی ملکہ رانی بن جائے, کوئی بادشاہ سلامت بن جائے. جی آپ یہیں رہیں, شاید دوسرے کوشچن بھی. عمر بول TV سے. میرا کامنٹ ہے, بریف کامنٹ ہے کہ جیسے سر نے بات کی کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو آپ پریشرائز کریں کہ وہ جو ٹیکسز کے حوالے سے جو ٹیکسز ہم پہ لگائے جاتے ہیں تو ان ٹیکسز کو کم کیا جائے یا نہ لگایا جائے. اب لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ FBR کی جو چیئرمین FBR بریفنگ دے رہے تھے فائنانس بل پہ, تو جب کوئی بھی پارلیمنٹیرین اعتراض اٹھاتا تھا تو وہاں لکھا ہوتا تھا چھوٹا سا کر کے کہ IMF کنڈیشن. اس پہ وہ کہتے ہیں یہ تو IMF کنڈیشن ہے, اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. اب ہم کیا کریں کہ IMF کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں, پروگرام میں جب ہم ہوتے ہیں تو ان کی کنڈیشن مان رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے جماعت اسلامی کو تھوڑا سا اپنی جو سیاسی جو شمولیت ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بڑھانے کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ جلسے تو بڑے بڑے کرتے ہیں, لیکن جب ہم ووٹ دیکھتے ہیں یا الیکشن میں ریزلٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ریزلٹس نظر نہیں آتے. تو اس کے لیے آپ کو شاید بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. دیکھیں آپ میں ایک امنگ پیدا ہوئی ہے اور ارج پیدا ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کو ہونا چاہیے, تو بس اسی طرح سے انشاءاللہ ووٹ بھی آئے گا. کراچی میں بھی لوگ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ آپ کراچی کے لیے اور عوام کے لیے کام تو بہت کر رہے ہیں, ووٹ نہیں ملتے. تو میں نے کہا تھا آپ ہمارا ساتھ دینا شروع کریں, ووٹ کے وقت میں ووٹ بھی آ جائے گا. تو میں آپ لوگوں سے بھی سب سے یہ کہتا ہوں, پورے پاکستان کے نوجوانوں سے خاص طور پہ, کہ ہماری جتنے بھی انیشیٹوز ہیں جو لوگوں کی آواز بننے کے حوالے سے ہیں ان میں بھی ساتھ دیں, اور جو ہم خود لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی ساتھ دیں, اس میں بھی والنٹیئر بنیں. تو یہ خود بخود ووٹ میں بھی ٹرانسفارم یا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. مجھے ابھی ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے اندر کوئی امید تو پیدا ہو, ان نوجوانوں کے اندر کوئی امید تو ہو. تو آپ نے جو پہلی بات کی تھی وہ IMF کی کنڈیشن, دیکھیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. مریم نواز نے 11 ارب کا جہاز IMF سے پوچھ کے لیا تھا, 9 کروڑ کی گاڑی چیئرمین سینٹ نے IMF سے پوچھ کے لی ہے. یہ جو اتنی FBR کے سرکاری افسروں کے لیے گاڑیوں کا ایک پول بنا ہے, ٹھیک ہے, 1000 گاڑیاں, یہ انہوں نے ان سے پوچھ کے لی ہیں. یہ جو تعلیم میں کٹوتیاں کر رہے ہیں یہ IMF کہتا ہے. تو IMF بھی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بھی مت ختم کریں کہ IMF کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے. IMF تو جہاں گیا ہے تباہ کر کے آیا ہے, وہ تباہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ ادارے, آپ کو گرو کرنے کے لیے نہیں جاتے.
آپ ایجپٹ کا حال دیکھ لیجئے اور آپ لاطینی امریکہ کے بہت سارے ممالک کو دیکھ لیجئے. برباد کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل سامراج ہے وہ ان اداروں کو اپنا ٹول بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے برباد کرتا ہے ہمیں. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو خدا نہیں ہے آپ کو, اور آپ کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, ہم پہلے بھی یہ بات کہتے تھے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن حالات نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان سب کی ضرورت ہے. تو جو اتنی اچھی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہو, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیوکلیر پاور بھی بنایا ہے اور ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن بھی اچھی ہے, تو ہم اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اپنے ذاتی فائدے تو پورے اٹھا لیتے ہیں, لیکن قوم کے فائدے کے لیے کہتے ہیں آئی ایم ایف ہے. تو یہ بالکل ہم یہ لیم ایکسکیوز ہیں, ہم نہیں مانتے اس کو. مناظر علی صاحب. جی بول رہے ہیں, ہم بھی ایسے ہی بول رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح, ایگری کرتا ہے. اب دیکھیں اسی کو ہم کہتے ہیں زراعت میں بھی جو پرانے بیج چلے آ رہے ہیں وہ چلے آ رہے ہیں. جو ہماری ییلڈ ہے, گندم کی بھی لے لیں, وہ پورے ریجن میں جو ہے وہ آپ انڈیا دیکھ لیں اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم 1/3 پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے جتنے وہ فصل لیتے ہیں. یہ نشتر صاحب آپ بھی میرے خیال ہے کچھ نہ کچھ کسان ہیں, مجھے پتہ ہے یہ بات بتائی تھی آپ نے. جی تو یہ نہیں ہے, اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ریسرچ میں پیسے نہیں لگاتے اس میں جو کرنے کا کام ہے. پھر ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. اب آپ نے آلو کا اور ٹماٹر کا تذکرہ کیا, آلو سے کتنی چیزیں دنیا میں بنتی ہیں, لیکن یہ قوم کو ہی آلو بناتے رہتے ہیں, باقی کچھ نہیں کرتے ہیں. کتنی چیزوں کو جو ہے وہ آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو, یعنی جن کے 2-5 ایکڑ 10 ایکڑ والے کسان ہیں, ان کے جا کے چھوٹا سا ایک یونٹ لگا دیں کہ یار اس کے تم چپس بناؤ, اس کا کیچپ بناؤ ٹماٹر کا, اس کو اس طرح سے جو ہے وہ پریزرو کرو. مختلف قسم کے پھلوں کو لوگ کرتے ہیں, خود بنانا اکیلے کی اتنی ساری پروڈکٹ دنیا بھر میں چلتی ہیں. یہ چیزیں 1% لوگوں کا ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس تنخواہوں سے, جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہم پاکستان میں کیوں رہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا برین ڈرین جو ہوا پچھلے عرصے میں, اس کا سبب یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ہوتے ہیں اور جو اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کر کے ہماری معیشت کو آگے بڑھاتے ہیں, تجارت کو آگے بڑھاتے ہیں, صنعتوں کو آگے بڑھاتے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جب ہم ٹیکس نیٹ میں اس سطح پہ چلے جائیں گے تو ہمارا 35% چلا جائے گا, تو پھر ہماری نیٹ آمدنی کیا ہوئی. بعض لوگ تو اپنی تنخواہ بڑھواتے نہیں ہیں کہ 25% سے 35 پہ نہ آ جائیں, تو جتنی بڑھے گی اس سے زیادہ ہم سے لے لیا جائے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو مڈل کلاس ہے, جو کسی بھی معاشرے کا سمجھ لیں بیک بون ہوتی ہے, اس کے اوپر پورا سوسائٹی کھڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کا تو سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے. غریب کو تو غریب مار ہی دیا ہے, لیکن مڈل کلاس کو بھی اسی لیے آپ دیکھیں پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یا تو امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ, یا پھر غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور درمیان سے یہ مڈل کلاس سکڑتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ معیشت کھڑی نہیں ہو پا رہی اپنی ٹانگوں. پاکستان کو اس ساری صورتحال میں جو اس وقت ریجن میں, خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایک اپرچونٹی ملی, اور اس اپرچونٹی سے پاکستان میں اگر کچھ جان ہوتی معیشت میں یا پالیسی ٹھیک ہوتی تو ہم بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ کیا ہوا تھا کہ جب کراچی تباہ ہو رہا تھا تو دبئی ڈیولپ ہو رہا تھا, تو کچھ تو ہو رہا تھا نا, کچھ تو طاقتیں تھیں نا جو اس پورٹ کو تباہ کر رہی تھی اور اس پورٹ کو آگے بڑھا رہی تھیں. لیکن یہ تو خدا کا نظام ہے کہ آج ان کا حال برا ہو گیا, اور اس وقت پاکستان میں اس بات کے بہت بڑے امکانات ہیں کہ انویسٹمنٹ دوبارہ سے پاکستان میں آئے. بہت بڑے امکانات ہیں کہ جو انویسٹر ہمارا یہاں سے چلا گیا تھا وہ پھر پاکستان میں آ جائے, انڈسٹری لگنے لگے.
لیکن ایک انڈسٹری کو لگانے کے لیے جن تکلیفوں سے کسی سرمایہ کار کو گزرنا پڑتا ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں یہ کام نہیں کریں گے, پھر ہم کسی اور فنڈ میں اپنے پیسے ڈال دیں گے, ہم فلاں جگہ پہ انویسٹ کر دیں گے, ہم دوسرے کسی ملک میں جانے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ یہاں فیسلٹیز نہیں ہوتی, بےایمانی ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, لوٹ مار ہوتی ہے. اس وقت بھی پاکستان میں جو صنعت کار طبقہ ہے, جب آپ بات کریں حکمران طبقے سے تو کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. او بھائی, اس وقت بھی جو پروڈکشن کرنے والا پیداواری یونٹ ہے وہ تقریباً 59-60% ٹیکس ادا کر رہا ہے گورنمنٹ کو. اتنا بڑا ٹیکس آپ لیتے ہیں, پھر کیسے؟ اور پھر آپ سہولت کوئی نہیں دیتے, اور اس میں بھی انہوں نے سپر ٹیکس امپوز کر دیا ہے, اور اس سپر ٹیکس کو پہلے انہوں نے تھوڑے وقت کے لیے کیا تھا, مستقل کر دیا ہے 10%. تو زیادہ آمدنی کرو گے تو 10% یہ آپ کی ہو جائے گی. تو کسی کو بھی چھوڑتے تو نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک عجیب و غریب قسم کی چیز ہے, اس لیے کہ بےایمانی ہے, کرپشن ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے, سود کی معیشت کو قائم کیا ہوا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جب سود کی معیشت ہو اور ہم جو ہے وہ اس میں راحت حاصل کریں؟ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیمانے یہ ہیں کہ جب تم اللہ کو مان لیتے ہو تو اس کی مانو, اور اس نے جو نظام دیا اس کو قبول کرو. باقیوں کے لیے اور چیز ہو سکتی ہے, لیکن جب ہم بے راہ روی کرتے ہیں, آئین میں لکھنے کے باوجود اس سے انکار کرتے ہیں. اب اس وقت پالیسی ریٹ 11.5% کر دیا انہوں نے. کیوں کر دیا؟ ہم نے بہت باتیں سنی تھیں کہ ہم یہ پالیسی ریٹ کم کرتے چلے جائیں گے, گریجولی ختم کر دیں گے, ہم سود کا خاتمہ چاہتے ہیں, کلاز بھی ڈل گئی ہے آئین میں, لیکن پھر بڑھا دیا. 1% سود میں اضافہ کرنے کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں میں آپ کو کیا ہوتا ہے. اس وقت ہمارا قرضہ کتنا ہے؟ 84,000 ارب روپے. اس میں سے 57,000 ارب روپے ہمارا جو اندرونی قرضہ ہے, جو بینکوں سے, مختلف بچت کی اسکیموں سے اور ان سب سے جو ہے وہ حاصل کیا, وہ ڈیٹ ہے جو ہمارا. یہ جو ہمارا 57,000 ارب روپیہ ہے, اس میں اگر پالیسی ریٹ ہوگا 10.5% تو اس کا سود کتنا ہوگا, اور اگر 11.5% ہوگا تو اس کا سود کتنا ہوگا؟ 540 ارب روپے کا 1% سود سے فرق پڑتا ہے. 540 ارب. ایک ڈیسیشن حکومت نے لیا, ہمارا قرضہ اور اس کا سود 540 ارب روپے بڑھ گیا. ہم جو اس وقت ادائیگیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ ادائیگیاں, ہم قرضے کی ادائیگی نہیں کرتے, قرضے کے سود کی ادائیگی کرتے ہیں. اور پچھلے آپ 4-5 سال کا اگر حساب دیکھیں گے تو آپ کو ہی پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا قرض کتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے. جس ملک کا اندرونی اور بیرونی قرض بڑھتا چلا جا رہا ہو, جس میں پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہو, جس میں صنعتیں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہوں, زراعت جیسی چیز تباہ ہو رہی ہو. صرف ایک کاٹن کو آپ لے لیجئے, گورنمنٹ نے ہدف رکھا تھا 10 ملین بیلز کا, یہ جو گانٹھیں ہوتی ہیں, اور یہ 5 ملین بیلز پہ بھی بمشکل پہنچ سکیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ایکسپورٹ کرتا تھا وہ اب امپورٹ کرتا ہے. پہلے ہم صرف اس پہ روتے تھے کہ ہم کاٹن ایکسپورٹ کر کے دوبارہ یان کیوں لیتے ہیں, ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنی چاہیے. اب ہم اس پہ رو رہے ہیں کہ ہماری کاٹن پوری نہیں ہو رہی, اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا مافیا ہے جو کاٹن کو تباہ کرتا ہے, گنے کی فصل کو بڑھاتا ہے, کسان کو پورے پیسے نہیں دیتا. وہی جاگیردار شوگر ملوں کے مالک ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں اور باقی ساری پارٹیوں میں بھرے ہوئے, اور یہ سب ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور پاکستان میں کبھی چینی کا بحران پیدا کر کے امپورٹ کرتے ہیں, کبھی بحران پیدا کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ بھئی زیادہ ہو گئی اب کیا کریں. دونوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں. کاٹن کو تباہ کیا, گنے کو آگے بڑھایا, کسان کو کچھ نہیں دیا, قوم کا بیڑا غرق کیا, اور چند لوگ طاقتور ہوتے چلے گئے. انہی میں سے آئی پی پیز والے بھی ہیں جو گنے کی پھوک پر بیگاس کے اوپر پلانٹ بھی چلاتے ہیں, اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ ملتی ہے. اس بجلی کے پیسے ملتے ہیں کہ جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں عام آدمی کہاں جائے؟ یہ جو گورنمنٹ کے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ ذرا بتائیں نا کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کا آپ حساب نکالیں. یہ آئی پی پی یہ آ گیا, یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے دی ہے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال. یہ جو 95 ارب روپے کے تھوڑی سی بچت نظر آ رہی ہے نا آپ کو, جو 1807 کی کیپیسٹی ہوئی تھی, یہ 2023-24 میں ہم نے ادائیگی کی تھی, اور اب یہ ہو گئی 1900 سے لے کر 1800 پہ آئے.
یہ بھی آپ جماعت اسلامی کے کارکنوں کو دعائیں دیں جنہوں نے دھرنے دیے, احتجاج کیا, اور انہوں نے آئی پی پی سے بات کرنا شروع کی اور اس کے نتیجے میں کچھ تھوڑا سا بہتر ہو گیا. اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ری نیگوشیٹ نہیں کیا اور جن کے معاہدے ختم ہوتے جا رہے ہیں ان سے جان نہیں چھڑائی تو ہم اسی طرح سے ادائیگیاں کرتے رہیں گے. 18,000 کے بجٹ میں سے اگر 2,000 ارب روپے ایک ایسے چند لوگوں کو دیے جا رہے ہوں کہ جنہیں اس بنیاد پر پیسے مل رہے ہوں کہ ان کی کیپیسٹی تو زیادہ ہے لیکن بجلی ان سے کم لی گئی ہے, تو جو بجلی بنی نہیں ہے اس کے پیسے پاکستانی قوم نے ادا کیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ جب جنگ کے حالات ہوں اور ان جنگ کے حالات میں بھی آپ سارے معاہدوں پر عمل کر رہے ہوں. جنگ کے حالات میں یا کوئی بہت بڑی آفت آ جائے تو اس کے لیے دنیا بھر کے معاہدوں میں ایک ٹرم ہوتی ہے فورس میجور. فورس میجور ایک ایسی ٹرم ہوتی ہے, ایگریمنٹ کا حصہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات ہوں جو کنٹرول سے باہر ہو جائیں جس میں جنگ شامل ہوتی ہے, لکھا ہوتا ہے, آپ ابھی گوگل کریں فورس میجور کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو یہ آپ کا معاہدہ معطل ہو جائے گا. لیکن پاکستان پہ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کو بدقسمت بنایا ہوا ہے کہ جنہوں نے ان حالات میں بھی یہ ساری پیمنٹ کی ہے. صرف بجلی کے پیداواری یونٹس کے لیے نہیں کی, آئی پی پیز کو نہیں کی, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو, بلکہ ری گیسیفیکیشن کے پلانٹس والوں کو بھی کی ہیں جنہوں نے گیس کے ٹرمینل لگائے تھے مختلف کمپنیوں کے ساتھ مل کر. اس گیسیفیکیشن کے جو ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایل این جی آتی ہے, جو لکوڈ فارم میں ہوتی ہے گیس, جو ہم قطر سے لیتے ہیں, مختلف جگہوں سے لیتے ہیں, جب یہاں پہنچتی ہے تو اس کو گیسیفائی کرنا پڑتا ہے دوبارہ, ری گیسیفیکیشن کہتے ہیں اس کو. اس کے لیے ظاہر پورا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے. جب وہ پلانٹ لگے ہیں تو اس پہ بہت بڑا قرضہ لیا گیا ہے, مختلف کمپنیوں سے بات کی گئی, وہ بھی ہم نے ادا کیا ہے, پاکستانی قوم ادا کرتی ہے, وہ گیس کی پرائسز میں لگ کر آتا ہے. اور اسی طرح ان کی بھی کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے. جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ کے دوران جب ہمیں ایل این جی نہیں مل رہی تھی تو $5,38,000 روزانہ پاکستان ادا کر رہا تھا ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ پر. کتنے؟ $5,38,000 روزانہ, اور یہ ہوتی بھی روزانہ پیمنٹ ہے. یہ ایسے ایسے معاہدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس پہ تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی کہ جو انرجی کاسٹ ہے وہ کیا ہے. یہ تو صرف کیپیسٹی پیمنٹ ہے. انرجی میں جو 2 نمبر کی ہوئی ہیں کہ آئل کے چارجز لگائے ہوئے ہیں, بیگاس پہ چلا رہے ہیں. اگر یہ فارنزک آڈٹ ہو جائے ان آئی پی پیز کا تو یہ سارے لٹک جائیں گے جتنی حکومتوں میں لوگ موجود رہیں. اگر کوئی واقعی جینوین گورنمنٹ آئے اور اس کا فارنزک آڈٹ کرے تو کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کو لٹکے ہوئے نظر آئیں گے. اور ان کو لٹکنا چاہیے اگر پاکستان کو بچانا ہے. ان غاصبوں کو جنہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا ہے, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ قانون سازیاں کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کی سیٹوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کی آئین کی ترمیم کرتے ہیں, یہ استثناء حاصل کرتے ہیں, یہ فارم 47 کی پیداواروں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کا یہ کنسورشیم ہے پاکستان پر, یہ گروپ آف کمپنیز ہے جو چند لوگوں کی اور پاکستان پر مسلط ہے. کوئی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پورے نظام کا مسئلہ ہے. اس لیے اس بجٹ میں جو ہم سیدھی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں, ان آئی پی پیز کو فکس کریں. پاکستان میں کوئی ایسی آئی پی پی نہیں ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے آ کر کھڑی ہو سکے. اس لیے کہ ان کا صرف یہ والا کام نہیں ہے, ان کے بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں گورنمنٹ ان کو مدد فراہم کر رہی ہوتی ہے, اور وہ کبھی بھی پاکستان کی گورنمنٹ سے نہیں لڑ سکتے, نہ وہ باہر کیس کر سکتے ہیں, اس لیے کہ خود پھنسے ہوئے ہیں. یہ صرف ول کا مسئلہ ہے اور ایمانداری کا مسئلہ ہے. آپ بات کرنا شروع کریں تو یہ سارے جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوں گے, اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ جو ہم زبردستی لیوی, اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ لیوی بڑھا دو, اس لیے کہ آسان طریقہ دیکھ لیا. آئی ایم ایف نے ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ شائع کی تھی پاکستان میں, جو کرپشن تھی, نااہلی تھی, مس مینجمنٹ تھی, اور جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تھی, اس سب کے اوپر انہوں نے اعتراضات کیے تھے اور بڑی زبردست قسم کی رپورٹ شائع ہوئی تھی. اب جو مذاکرات اس وقت بجٹ کے موقع پر آئی ایم ایف سے ہو رہے ہیں اس میں اس رپورٹ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ یہ آئی ایم ایف کس لیے ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دباؤ ڈالتے ہیں
اور پھر ان کو مجبور کر کے پھر اپنی مرضی کی چیزیں کروا لیتے ہیں. پھر انہیں سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کرپشن کتنی ہو رہی ہے اور لوٹ مار کتنی ہو رہی ہے اور BISP میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور FBR میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے. صرف چند جملے کہے جاتے ہیں, کام سارا وہی ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں بس اہداف پورے کرو, لوگوں کو پیس کے رکھو, لوگوں کو مصروف رکھو, اٹھنے نہ دو. آپ یہ بتائیے کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان میں اس وقت IT میں جتنی بڑی اپورچونٹی موجود ہے, پاکستان 30 سال تک کی عمر کے 65% لوگ ہیں اور 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے 2.25 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو ان آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول میں لے جانے کا کیا انتظام کر رہی ہے گورنمنٹ؟ صرف پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اسے گورننس کہتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ سرکاری اسکولوں کو بہتر بنائیں, معیاری بنائیں تاکہ غریب اور امیر کا بچہ ایک جگہ پڑھ سکے, یہ سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. پہلے 5,000 کیے, پھر 11,000, پھر 25,000. سندھ والے بھی یہی کر رہے ہیں, KP والے بھی یہی کر رہے ہیں, بلوچستان والے بھی یہی کر رہے ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ اس عمر کے بچوں کو آپ میٹرک تک فری ایجوکیشن دیں گے اور آئین کی روح کے مطابق کوالٹی ایجوکیشن دیں گے. لیکن یہ لوگ اپنی بلا سر سے, اپنی جو ہے نا سر سے بلا ہٹاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ اس پر شرمندہ ہوں, اس پر بغلے بجاتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ کو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول کھولنے ہیں تو کھولیں, لیکن کبھی آپ چند اسکول بنا دیں گے دانش اسکول کے نام سے, اور اب تو دانش بھی ختم کر کے, چونکہ وہ تو چچا کے تھے اب ابا کے چاہیے, تو وہ نواز شریف اسکول بن رہے ہیں. وہ کروڑوں روپے کا ایک اسکول بن جائے گا, 15, 20, 25 دکھا دیں گے کہ کیا شاندار اسکول ہے, اور 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ بدترین قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو تعلیم کے لیے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ پاکستان میں اس وقت پوری GDP کا, چاروں صوبوں کی اور وفاق کا اگر ہم بجٹ ملا لیں تو 1.7% ہم اپنی پوری GDP کا جو ہے تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں, جو کسی بھی صورت میں 4 سے 5% سے کم نہیں ہونی چاہیے ان حالات میں کہ جب ہمیں اتنے بڑے چیلنجز درپیش ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صوبوں کا تعلیم کا بجٹ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. کسی کا 1200 ارب روپے, کسی کا 800 ہے, کسی کا 600, کسی کا 300, بلوچستان تک کا 154 ارب روپے کا ہے. لیکن یہ سارے جو پیسے ہیں اس میں سے 70 to 80% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں جاتا ہے, گھوسٹ اسکولوں میں جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. IMF اس پہ کچھ نہیں کہتا کہ تعلیم کو اس طرح سے آگے بڑھاؤ, صحت کی سہولتوں کو کہاں تک پہنچاؤ. بیسک ہیلتھ یونٹ کو مریم نواز کلینک بنا کے آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو صحت نہیں دے سکتے, تعلیم نہیں دے سکتے, روزگار نہیں دے سکتے, IT میں پالیسی نہیں دے سکتے. لیپ ٹاپ بانٹ دیں گے دکھانے کے لیے, چند کمپنیوں کو بلا کر ان سے بات چیت کر لیں گے کہ آؤ تم کام کرو, ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں. لیکن IT پالیسی نہیں بنائیں گے. سرکاری یونیورسٹیوں میں IT کا فری پروگرام شروع نہیں کریں گے تاکہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو. ووکیشنل ٹریننگ نہیں دیں گے, بلکہ کرپشن کے اڈے بن جائیں گے. کیا ہے وہ ٹیوٹا اور نیوٹیک, یہ کرپشن کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کوئی چیز نہیں کریں گے. تو یعنی جس سے قوم اٹھ سکتی ہو ایجوکیشن میں اور اسکل میں, وہ کام نہیں کیے جائیں گے. لائنیں لگا کر بھکاری بنانے کی بات کریں گے. کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں آپ پیسے, اور اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مکمل چینج کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم شاخیں کاٹنے کی جو ہے وہ بات کریں. لیکن چونکہ بجٹ آ رہا ہے تو اس بجٹ کے اس موقع پہ ہمیں بات تو کرنی ہے, اور جب ہمیں بات کرنی ہے تو ظاہر ہے ہم ان سب امور پر گفتگو تو کریں گے. لہٰذا ہم بہت ہی فوری طور پر جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ سیلریڈ کلاس کو, تنخواہ دار کلاس کو, اس پر رحم کرو اور 1.25 لاکھ روپے کو تو ایگزیمٹ کرو, اور باقی کا جتنا بھی آپ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے اس کو ہاف کرو. کوئی یہ ناجائز بات نہیں ہے. 35% ہے تو 17.5% کر دو, 25 ہے تو آپ 12.5 کر دو, 10% لے رہے ہو تو آپ جو ہے وہ 5% کر دو. اس کو پنپنے دو, اس کو کچھ کرنے دو, اس کو جینے دو. یہ طبقہ اگر نہیں جیے گا تو کہاں جائیں گے یہ لوگ. اسی طرح سے زراعت کے اوپر جاگیرداروں پر انکم ٹیکس لگاؤ, صحیح طریقے سے آبیانہ وصول کرو, اور چھوٹے کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرو. اب اس وقت جو مسئلہ ہے بجلی کی قیمتوں کا اور پیٹرول کی قیمتوں کا اور گیس کی قیمتوں کا, جس پہ اتنے سارے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, اس وقت جو پوزیشن ہے جب یہ ڈالر فی بیرل قیمت کم ہوئی ہے مارکیٹ میں,
تو اب تقریباً 220-221 روپے ایکس ریفائنری قیمت پڑ رہی ہے، لیکن قیمت ابھی بھی کتنی ہے پیٹرول کی؟ 380 روپے، جس میں سے 100 روپے سے زیادہ لیوی ہے، پھر وہ چارجز ہیں، پھر کسٹم ڈیوٹی ہے ریفائنری کی، اور فلاں 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 اس طرح کے. تو یہ ساری چیزیں مل کر، اتنے ٹیکس مل کر قیمت بڑھا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اگر یہ فکس کر دیں قیمت کو 230 سے 250 روپے لاک کر دیں 3 سال کے لیے، اور اسی طرح گیس کی قیمت کو کم کر کے لاک کر دیں، اور بجلی کی قیمت کو، جس کا گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو 9 سینٹ پہ لے کر آئیں گے، گویا 25 روپے کے لگ بھگ، اگر اس کو انڈسٹری کے لیے لاک کر دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، معیشت گرو کر جائے گی. ان 2-3 سال میں ہم بہت بہتر ہو جائیں گے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کارخانے دار کا یہ ہے، چاہے وہ چھوٹا کام کر رہا ہے یا بڑا کام کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا وہ کرے تو کرے کیا. ابھی ہمارے وزیر توانائی صاحب کو تشویش ہوئی کہ یہ 200 یونٹ ہیں جو ہم نے سبسڈی دی تھی، اس پر وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جنہوں نے سولر سسٹم لگائے ہوئے ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ لوگوں نے سولر سسٹم کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ لوگ پاگل ہیں جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ کیوں لگائے ہیں سولر سسٹم؟ اس لیے لگائے ہیں کہ آپ مہنگی بجلی دے رہے ہیں اور بجلی فراہم نہیں کر رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس اس وقت پیداواری صلاحیت ہماری کھپت سے تقریباً ڈبل ہے، لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو نالائقی کا اس سے بڑھ کر کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ آپ کریں گے تو لوگ سولر پہ نہیں جائیں گے، اور جب لوگ سولر پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں بھی پیٹ میں مروڑ ہوگا کہ سولر پہ جا کر یہ یونٹ کیوں بچا رہے ہیں. تو بھائی یہ ایسے تو نہیں بچا رہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے بچا رہے ہیں، اور آپ کی نالائقی کی وجہ سے یہ پیسے تو آپ سے وصول کرنے چاہیے. آپ جیسے لوگوں کے جو اتنا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں، آپ اور آپ کی بیوروکریسی، وہ یہ سارے ایکسپرٹ جو مل کر لوٹ مار کا نظام قائم کیے ہوئے اور نااہلی کے شاہکار بنے ہوئے. تو اس لیے یہ جو سولرائزیشن ہوئی، اس لیے ہوئی کہ آپ نے بجلی نہیں دی اور مہنگی دی. جب سولرائزیشن ہوئی تو ڈیفیسٹ اور بڑھ گیا تو گورنمنٹ کہتی ہے پیسے نہیں آ رہے. تو بھائی نالائقی تو آپ کی ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں سے سبق حاصل کریں، ابھی پچھلے دنوں حکومت نے ہمیں یہ بات بتائی کہ 26,000 میگا واٹ کے لیے ہم مزید آئی پی پی سے بات کر رہے ہیں. او بھائی کیوں؟ ہمارے پاس ہائیڈل پاور موجود ہے، سستی بجلی جتنی ہے وہ لیں، تھرمل کو ختم کر دیں. آپ جو ہے وہ سیلولر لے لیں، شمسی جو ہے سولر، اور اسی طرح سے نیوکلیئر چلائیں، اسی طرح سے ونڈ چلائیں. تو آپ یہ گرین انرجی ہو جائے گی، اور آپ کی یہ اتنا بڑا جو امپورٹ بل ہے آئل کا وہ بھی بچ جائے گا. لیکن اس کو کرنے کے بجائے مزید نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں مختلف پارٹی سے. ہم کسی صورت میں بھی، میں پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت کو یہ کام نہ کرنے دیا جائے. یہ کیا ظلم ہے ہمارے ساتھ کہ پھر ہم مزید کیپیسٹی پیمنٹ ادا کرتے چلے جائیں گے. تو یہ بھی معاہدے تقریباً 2027 میں ختم ہو رہا ہے، کوئی 30 میں ختم ہو رہا ہے. جو ختم ہو رہا ہے اس کو ختم کریں. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم کریں گے فورنزک آڈٹ اور بتائیں گے پوری قوم کو کہ کس نے کس طرح سے ہمیں لوٹا ہے، کس طرح سے ہمارے خون پسینے کی کمائی کو انہوں نے جو ہے نا نچوڑا ہے. تو اس لیے یہ جو پاور سیکٹر میں پیٹرولیم کا اور یہ جو بھی انرجی کا کرائسس ہے، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے انرجی میں، جب آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر پیٹرولیم کی طرف، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے 3-4 مراحل ہوتے ہیں. ایک اپ اسٹریم، ایک مڈ اسٹریم، ایک ڈاؤن اسٹریم. اپ اسٹریم میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ذخائر کتنے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں اس کی ایکسپلوریشن کتنی کر رہے ہیں. آپ پتہ یہ چلا کہ پاکستان میں پچھلے کم از کم 15-20 سال سے اس پر اتنا زیادہ نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں گیس کے بھی اور پیٹرولیم کے بھی، اس کے لیے بھی پراپر بڈنگ ان حکومتوں نے نہیں کی. سب شامل ہیں اس میں، اور اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل بڈر آئے نہیں ہیں. پھر اور 50 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہوتے ہیں، جو سرخ فیتے والے مسئلے ہوتے ہیں، بیوروکریسی کی نااہلی یا اس کی جو ہے وہ بالکل سلو ڈاؤن کر دینا چیزوں کو. اس سب کے نتیجے میں پاکستان میں ایکسپلوریشن ہی نہیں ہوئی. اور خاص طور پر یہ جو آف شور یعنی سمندر میں جا کر آپ کو تلاش کرنا تھا، اس پر کام نہیں کیا گیا پراپر طریقے سے. ابھی بھی پچھلے دنوں جو بڈنگ ہوئی تھی وہ پراپر نہیں ہو سکی، لوگ نہیں آئے. تو پہلا کام تو یہ ہے. دوسرا، جب یہ آپ آئل جہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں ان کے ریفائنری کا بندوبست کرنا، ان کے اسٹور کا بندوبست کرنا،
یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو ریفائنری کو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کو آگے نہیں بڑھایا. اور پھر اس کے بعد ترسیل کا پورا نظام ہے کہ اس کو کیسے کیا ہوا ہے. دنیا میں اب اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ورچوئل پائپ لائن. ہماری ایکسپرٹ موجود ہیں سارے, یہ کہتے ہیں کہ ہم لائنیں اتنی کہاں سے بچھائیں, بلوچستان میں کہاں کہاں لے کر جائیں. بلوچوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے گیس ہمارے یہاں سے نکلی, پورے پاکستان میں لائنیں بچھ گئیں, سب جگہ پہنچ گئی, لیکن خود جو ہے سوئی کے مختلف قریب قریب کے علاقوں میں گیس نہیں پہنچ سکی. کتنا بڑا علاقہ ہے جہاں پر, تو بھائی آپ اس کا تو بہترین طریقہ ہے, آپ کنٹینرائز سسٹم بنائیے, جہاں سے گیس نکل رہی ہے وہیں پر پلانٹ لگائیے, اس کو لیکویفائی کیجئے اور پھر اس کے بعد جا کر سپلائی کر دیجئے اور لائن کے اندر جوڑ دیجئے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. اب تو ٹیکنالوجی آسان ہو گئی ہے, لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے اور ایکسپلور ہی نہیں کرتے. اسی طرح سے رائلٹی کے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. تو جب آپ لوگوں کو دیں گے نہیں تو صرف طاقت کے ذریعے سے تو اپنی رٹ قائم نہیں کریں گے. روزگار آپ نہ دیں, ملازمت نہ دیں, تعلیم نہ دیں, صحت کی سہولتیں نہ دیں, گیس نہ دیں, بجلی نہ دیں, اور پھر کہیں کہ ہماری بات مانو, آئین کو تسلیم کرو. اور جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آئین کو تسلیم کرو, وہ سب سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آئین توڑ توڑ کر آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں آئین پر عمل کرو. تو یہ کیسے چلے گا پورے ملک کا نظام؟ کیسے جو ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ تو یہ جو چھوٹے صوبوں کے غم ہیں, پریشانیاں ہیں, ٹھیک ہے کہ پھر جب ہوتی ہے کوئی بحث ہوتی ہے تو اس کو پھر لوگ وہ بھی کر دیتے ہیں, ایگزیجریٹ بھی کر دیتے ہیں, پھر باہر کی قوتیں بھی ان کو استعمال کرتی ہیں, لیکن بنیاد تو آپ خود فراہم کرتے ہیں. اس پورے نظام میں یہ ساری چیز موجود ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا توانائی کا پورا پروسیس ہے, اس میں تو بہت انہی حالات میں بہت بہتر ہو سکتا ہے. اچھا, اس سے کس نے روکا ہے امریکہ کے علاوہ؟ پاک ایران گیس پائپ لائن, اس پہ تو اسرائیل کو اعتراض ہو سکتا ہے, یا امریکہ کو اعتراض ہو سکتا ہے, اور کس کو اعتراض ہے؟ تو اب اعلان کر دیجئے, اب کر دیجئے نا. ابھی تو آپ سالسی بھی کر رہے ہیں, ٹرمپ صبح دوپہر شام قصیدہ پڑھ رہا ہے. تو اب تو کہہ دیں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ انہوں نے کام کر لیا, اب ہم شروع کر رہے ہیں, ہماری 25 سے 30% مسئلہ حل ہو جائے گا. 3-4 سال لگیں گے اس میں, لیکن جب شروع کریں گے تو 3-4 سال لگیں گے. شروع ہی نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ اور یہ زرداری صاحب نے ہوشیاری دکھائی تھی جب ان کی ٹرم مکمل ہو رہی تھی, تو آخری دنوں میں انہوں نے معاہدہ کر دیا تھا. بعد میں کہتے تھے دیکھو میں نے گیس پائپ لائن کا معاہدہ کر دیا. تو بھائی اب تو آئے ہوئے دوبارہ آپ کو 2 سال ہو گئے, اب کیا ہوا؟ اسی دوران آپ نے حکومتیں گرائیں, حکومتیں اٹھائیں, فارم 47 پہ آئے, کراچی کے میئرشپ پہ قبضہ کیا, بیڑا غرق کیا, ہزاروں ارب روپے لوٹے کھائے, گیس پائپ لائن نہیں بنائی. جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کریں گے, باقی سب لوٹ مار کریں گے اور بڑے اچھے بن جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنا ہے. اینٹ سے اینٹ بجانے سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کا سفر, یہ پوری پاکستانی قوم پہ جتنا بھاری گزرتا ہے ہم جانتے ہیں. لیکن یہ ہو رہا ہے. ابھی بھی روزانہ مسکا لگا رہے ہیں, روزانہ مکھن لگا رہے ہیں کہ کسی طرح گلگت بلتستان کی جو نون کو ملنے والی سیٹیں ہیں وہ 4 ہمیں بھی مل جائیں. یہ اور کیا مقابلہ ہے اس بات کا؟ پبلک منتخب کرے گی, عوام میں جانے کے قابل ہیں. لیکن اگر جس بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں اسی پہ مکھن لگا رہے ہیں, پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے, دیکھتے ہیں اب ہم. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پوری معیشت کی صورتحال ہے مجموعی طور پر, اس صورتحال میں جب تک وہ بنیادی میجرز نہیں لیے جائیں گے جس میں عام غریب آدمی اور مڈل کلاس آدمی کو ایڈریس نہ کیا جائے اور انڈسٹری کو ایڈریس نہ کیا جائے. دیکھیں, ایک انڈسٹری, ایک صنعت ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہے. اور پاکستان میں ایک جنرلائز بات تو کی جاتی ہے کہ بھئی یہ صنعت لگانے والے یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, لیکن ان کے بھی تو دکھوں کو کوئی پوچھے کہ ان کو جو ان پٹس ہوتے ہیں کتنے مہنگے پڑتے ہیں. ہم سرمایہ دارانہ ذہنیت اور سرمایہ کاری میں فرق کرتے ہیں. سرمایہ دارانہ ذہنیت میں سرمایہ دار ایکسپلائٹ کر کے اپنے پیسے جو ہے وہ غریبوں کا حق مار کر دولت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور لوگوں کو محروم ابن محروم بناتا ہے. اور جو صنعت کار ہوتا ہے اور سرمایہ کار ہوتا ہے وہ اپنے پیسے کو انویسٹ کرتا ہے تاکہ معیشت کا پہیہ چلے. جب پورا نظام ہی پوری دنیا کا اس طرح چل رہا ہو تو 100% تو کوئی بھی درست نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال اگر کوئی معیشت کا پہیہ چلا رہا ہے تو اسے سپورٹ کرنی چاہیے, تو صنعتوں کو سپورٹ کرنی چاہیے. اگر ان کی گیس اور ان کی بجلی اور ان کا جو ہے وہ پیٹرول, اس کی پرائزز کو لاک کر دیا جائے اور منیمم سائٹ پہ رکھ کر, تو آپ دیکھیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ ہم اہداف حاصل کر لیں گے ٹیکس سے کہ جتنا ہم اس وقت پریشان ہو رہے ہیں. کچھ رہ گیا ہے؟ کون سی چیز رہ گئی؟
اب یہ ہمارے نشتر صاحب بھی موجود ہیں, عزیز نشتر صاحب, ان کا بڑا انپٹ ہوتا ہے. عاصم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, یہ آئل اینڈ گیس پر اتھارٹی ہیں ماشاءاللہ. خود ہمارے فراست صاحب جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کے بہت بڑے تجربے کار ہیں. ہمارے شاہد نعیم صاحب بھی موجود ہیں جو معیشت پر اور یوں سمجھ لیں کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. یہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو اسلام آباد کے امیر ہیں نصر اللہ رندھاوا صاحب, یہ پی ٹی سی ایل کے کیا رہے ہیں, سی ای او رہے ہیں, سی ای او یہ رہ چکے ہیں. اور آپ ہی کے زمانے میں یہ $800 ملین لے کے بھاگ گئے تھے یو اے ای والے. ہاں, تو آج تک انہوں نے ہمارے پیسے واپس نہیں کیے. اور آپ کو پتہ ہے, اگر آپ, ہم تو سود کو کہتے ہیں ختم کرو, لیکن یہ تو سارا سودی دھندا کرتے ہیں نا. تو وہ جو $800 ملین $0.8 بلین ہیں وہ اب بن گئے ہیں $5.9 بلین. ابھی $3 بلین مانگے یو اے ای نے. ہمیں پتہ چلا کسی نے فون کیا تھا کہ ان سے مانگ لو, ہے نا صافی صاحب, ایسا ہی ہے نا. کسی نے فون کیا تھا کہ یار اچھا موقع ہے اس وقت مانگ لو. یہ حال ہے. چونکہ جب تک 100% نہ پتہ ہو تو ہم نام نہیں لے سکتے, اس لیے ہم نام نہیں لے رہے. لیکن پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو $3 بلین انہوں نے مانگ لیے, لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے ان سے $6 بلین نہیں مانگے جو ہمارا بنتا تھا. ہمارے پیسے انہوں نے نہیں دیے ہوئے. 26% شیئر لیے انہوں نے پی ٹی سی ایل کے, اور انہوں نے کہا کہ فلاں کاغذ صحیح نہیں ہے, فلاں, سب صحیح کر کے دے دیے ان کو. اس کے باوجود انہوں نے پیمنٹ نہیں کیے اور مانگنے کی ہمت نہیں رکھتے, اور یہ کہتے ہیں یار ہم مانگیں گے تو پھر وہ ریمیٹنس کے ایشو ہو جائیں گے, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. بہرحال جو باتیں جتنی ہو سکتی تھیں وہ اس وقت ہم نے کر دی ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو آپ, ہمارے سارے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. اور جناب